ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਓਏ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਮੈਨੂੰ ओह कहाँ जा रहे हो इफ़ी? असल में मैं ताज़ा ताज़ा अंधा हुआ हूँ ना, अभी मैनरिज्म का मुझे पता नहीं चल रहा। क्या महकमा है, छुट्टियां ही छुट्टियां, एक हम है कि बस। अरे जनाब, अब तो आपको भी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। आजादी, जो दिल चाहे सो करो। आजाद तो तुम लोग होते हो, तुम जमींदार लोग होते हो चौधरी। रास्ता तो चालू है ही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि रास्ते का कल्ब भी चालू है कि नहीं। अगर है तो सुभान अल्लाह। तो खुद ही वादा किया था कि जितनी गाड़ियां चाहो ले लो। भाई बड़ा जिद्दी है ये बेटा जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ियां असली हैं, असली। तो क्या मैं आपका नकली बेटा हूं? हैं? ये तू ड्राइवर को पीछे बिठाकर गाड़ी क्यों चलाता है, इसमें क्या शान? आपको पता ही नहीं, अब्बू इसी में तो मजा है, ये खुद चलाने में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैट्रिक्स मीडिया के आज के सेगमेंट में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का और बहुत ही फ़ख्र का मौका है कि हमारे दरमियान मुल्क के बहुत ही मायनाज़ अदाकार फिरदौस जमाल मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो शायद अभी तक हमसे कुछ पोशीदा थे। तो आइए मिलते हैं फिरदौस जमाल से। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया समीना कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने की दावत दी। आपको भी और आपके जितने भी देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि तमाम नाजरीन जिस फिरदौस जमाल को जानते हैं वो एक्टर फिरदौस जमाल है, तो असल फिरदौस जमाल एक्टर फिरदौस जमाल से कितना मुख्तलिफ है? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। चूँकि मेरा जिस स्कूल से, स्कूल ऑफ थॉट से या स्कूल ऑफ एक्टिंग से ताल्लुक़ है, उसका तो उसकी बुनियाद ही यही है कि जिस तरह आम ज़िंदगी में कोई है, अगर वैसे ही वो स्क्रीन पे नज़र आए तो फिर उसका आर्ट कहाँ है। तो उसको इंटायरली अपनी आम ज़िंदगी से मुख्तलिफ होना चाहिए, यानी किरदार बन जाना चाहिए। चूँकि पर्सन से हम, जैसे मेरा अपना एक पर्सन है, मेरा पर्सोना है, जब तक मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको तब्दील करके किरदार नहीं बनूँगा, तो तब तक वो जो इसकी बुनियाद है सेल्फ़ नेगेशन, ज़ात की नफ़ी, ये किसी भी आर्ट की बुनियाद हो सकती है। एक सेल्फ़ प्रोजेक्शन होती है, एक सेल्फ़ नेगेशन होती है। तो जो लोग सेल्फ़ प्रोजेक्शन करते हैं उनको हम एक्टर नहीं मानते, क्योंकि हमारा स्कूल बुनियादी तौर पर सेल्फ़ नेगेशन का है। तो ये तो जो मेरा काम है, जो मेरा आर्ट है, जो मेरा क्राफ्ट है, उसकी बुनियाद ही यही है कि मुझे अपनी ज़ात से जब मैं किरदार कर रहा हूँ तो उससे मुख्तलिफ होना चाहिए। तो वो अगर मैं मुख्तलिफ नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं एक्टर नहीं हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल, जिसको हम कहते हैं मेथड एक्टिंग का जो स्कूल है। मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी होता है कि आप एक्टिंग करते हुए दिल से काम करें या फिर आपको काम दिमाग से करने की ज़रूरत होती है? मैं इन दोनों का ही कायल नहीं हूँ, दिल का भी और दिमाग का भी। मैं रूह का कायल हूँ, क्योंकि बेसिकली आई एम सॉर्ट ऑफ अ मिस्टिक मैन। आई बिलीव इन सोल। तो अगर आप अपनी सोल से या रूह के ज़रिए, उसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक्टिंग की जो मेराज जिसको कहना चाहिए, द फाइनेस्ट एक्टर या फाइनेस्ट आर्ट वही होता है जिसमें आपकी सोल होती है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आप एक कैरेक्टर के अंदर इतना चले जाते हैं, उसमें से वापस कैसे आते हैं एक दूसरे कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए? इसी को तो क्राफ्ट कहते हैं, यही तो हुनर है, यही तो आर्ट है कि आपको इतना कमांड होना चाहिए, इतनी कमांड आपकी हो अपने फिज़िक्स पे भी और आपकी मेटाफिज़िक्स पे भी, कि आप जब चाहें किसी भी किरदार से निकल के दूसरे किरदार में आप चले जाएं। अब फॉर इंस्टेंस मैंने
ایسا ڈرامہ بھی کیا ہوا ہے جس سے میں نے سائملٹینیسلی میں نے 7-8 کیریکٹرز بھی کیے ہوئے ہیں ٹی وی کے ڈرامے میں. اور سیریل شاید میں واحد ایکٹر ہوں جس نے پی ٹی وی کے یا ٹی وی کے کسی بھی سیریل میں سائملٹینیسلی بیک وقت 4 کردار کیے ہوئے ہیں. تو اس ڈرامے کا نام من چلے کا سودا ہے, اشفاق صاحب کا لکھا ہوا تھا, تو اس میں نے بیک وقت 4 کردار کیے تھے. تو چاروں کی, حالانکہ اس میں ٹیکنیکلی ایک پرابلم, بہت بڑا پرابلم تھا کہ چاروں کی سول بھی ایک تھی, لیکن میں نے اس کو فزیکلی ڈیفرنٹ کرنا تھا. اس طرح ایک ڈرامے میں نے بہروپیہ کو کیا تھا, تو اس میں نے کچھ 7-8 کریکٹر کیے تھے, تو وہ ڈیفرنٹ کیے تھے. تو میرا کرافٹ اس کے علاوہ میں نے ڈبل رول بھی سٹیج پہ کیا ہوا ہے. اندر آنا منع ہے, اطہر شاہ خان کا ایک ڈرامہ ہے, بڑا اچھا ڈرامہ ہے, اس میں نے ڈبل رول کیا ہوا ہے سٹیج کے اوپر. مثلا ایک ونگ سے نکلتا تھا, دوسرے ونگ سے آتا تھا, ڈریس بھی چینج ہو جاتا تھا اور کیریکٹر بھی چینج ہو جاتا تھا. دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اس کو لائیو کرنا سٹیج کے اوپر, جبکہ آڈینس بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, آپ 2 کیریکٹر کر رہے ہیں سائملٹینیسلی. مثلا ایک میں بڑا انوسنٹ بندہ ہے اور پازیٹیو ہے, انوسنٹ کیریکٹر ہے, آپ ایک ونگ سے نکلے, دوسرے ونگ سے انٹر ہوئے تو اٹس اے ویلن, نیگیٹو کیریکٹر ہے. تو یہ نیگیٹو پازیٹیو میں نے سٹیج کے اوپر, اندر آنا منع ہے, بڑا مشہور ڈرامہ ہے تھیٹر کا, سٹیج کا, اطہر شاہ خان جیدی کا لکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے ڈبل رول کیا ہوا ہے. اور جب ہم نے فیصل آباد میں کیا تھا, لاہور میں بھی ایسا ہوتا تھا سٹیج پہ جب کیا تھا, فیصل آباد میں جب سٹیج پہ کیا تو لوگ شرطیں لگانے لگی کہ یہ 2 بندے ہیں, اچھا, یہ ایک آدمی نہیں ہے. کیونکہ وہ اتنا کم ٹائم ہوتا تھا کہ ایک ونگ سے نکل کے دوسرے ونگ سے انٹر ہونے کے دوران میں ڈریس چینج کرتا تھا. برگ آرزو ایک ڈرامہ میں نے کیا جس میں فار فرسٹ ٹائم میں نے 100 ایئرس سے زیادہ, 100 سال سے زیادہ کے بندے کا رول کیا, اور اینڈ آئی واز ان ارلی 20s ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اس کا ڈائلاگ آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ بابا اس زمانے میں, تو وہ اشفاق صاحب کا لکھا ہوا تھا, اشفاق احمد صاحب کا, تو وہ پاکستان کے متعلق تھا. تو وہ اپنے پوتے سے اور پوتی سے کہتا ہے کہ تم بچے ہو, تم چوچے ہو کہ تمہیں ہر وقت کسی کی انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو. قائد نے تمہیں دوزخ سے نکال کر مرغزار میں لا کھڑا کیا, تم اس جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز نہ ہو سکے, ناشکر ہو. تو یہ مطلب مجھے آج بھی یہ یاد ہے اشفاق صاحب کا یہ لکھا کہ وہ اپنے بچوں سے یہ کہتا ہے, اپنے پوتے سے اور پوتی سے, کہ دیکھو قائد اعظم نے پاکستان بنایا, آپ لوگوں نے اس کا کیا حشر کر دیا. اور بات ہے بھی سچی. ایکچولی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایکٹنگ کا. اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جینز میں ایکٹنگ تھی. تو پھر کیا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو پشاور کے ایک بہت کنزرویٹو سے ماحول سے, کنزرویٹو سی فیملی سے نکلا, اور پھر وہ اس قدر حیران کن کام کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو بہت ہی کم عمری میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا جاتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ یو آر دا ینگسٹ ریسیپینٹ آف دا پرائڈ آف پرفارمنس ان ایکٹنگ. جی ابھی تک تو شاید میں ہی ہوں. اور پھر آپ کو بہت کم عمری میں ایک اور بہت بڑا اعزاز وائس آف دا ملینیم دیا جاتا ہے. تو کیسے یہ ممکن ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا احسان ہے, اس کا کرم ہے. دوسرا میری انکریجمنٹ میری والد صاحب نے, اللہ نصیب کرے, میرے والد صاحب گو کہ وہ خود ایکٹر نہیں تھے لیکن انہیں فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا, مجھے بھی فلمیں دکھاتے تھے بچپن سے ہی. تو ان کی بڑی موٹیویشن تھی, وہ کہتے تھے کہ ایکٹر بننا چاہیے تمہیں. تو ویسے بھی مجھے ایپٹیچیوڈ بھی میرا تھا, میں بچپن سے شیشہ دیکھا کرتا تھا بہت زیادہ, شیشے میں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو, پھر میں مختلف کوشش, جب میں چھوٹا تھا تو مختلف کردار
کرنے کی کوشش کرتا تھا. پھر یہ تھا کہ میری قدرت نے مجھے عطا کیا. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایکٹرز اینڈ فولز آر بورن, دے آر ناٹ میڈ. تو میں شاید پیدا ہی بیوقوف ہوا تھا یا آرٹسٹ ہوا تھا. تو میں جو بھی باہر کوئی ذرا سا ڈفرینٹ کوئی بندہ مجھے نظر آتا تھا تو اس کی میں میمکری آ کے گھر میں کرتا تھا. تو بس وہ میری فطرت میں, نیچر میں ایک چیز تھی. تو وہ میمک کرتے کرتے پھر میں جب ذرا اسکول میں پڑھتا تھا تو میں مختلف ایکٹرز, جو فلمیں تو ہم دیکھتے تھے, تو مختلف ایکٹرز جو ہمارے تھے اس زمانے میں, محمد علی, ندیم, وحید مراد اور بہت سارے ایکٹرز تھے پنجابی فلموں کے بھی, تو میں ان کی میمکری کرتا تھا. یعنی جو بنیاد ہے, یعنی پہلا سبق جو ہے اداکاری کا, وہ میمکری ہے. کہ جو نقالی دوسری, تو میں اپنے آس پاس اپنے گھر کے یا عزیزوں رشتہ داروں ان کی بھی میں کوشش کرتا تھا, میمکری کرتا تھا. تو وہ میمکری جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جب میمکری سے بڑھ کے پھر بندہ اپنا ایک سٹائل بناتا ہے, پھر اس میمکری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کریکٹرائزیشن کرتے ہو. تو اس طرح سے میں وہ کیا, میں نے اس طرح سے آہستہ آہستہ خود میری سیلف ٹریننگ ہے ساری. وہ قدرت بس خود بخود راستے بناتی گئی اور میں آگے بڑھتا گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے رب کی مہربانی, یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس وقت آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا اور آپ اس وقت بہت نوجوان تھے. 13 اگست کی شام کو, رات کو مجھے فون آیا کہ جی, اس زمانے میں یہ موبائل تو تھے نہیں, تو لینڈ لائن ہوتی تھی. تو مجھے ٹیلی فون آیا اور اس پہ مجھے کہنے لگے کہ جی فردوس صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا, کہتے جی میں ڈی سی بول رہا ہوں, لاہور کا ڈی سی, ڈپٹی کمشنر بول رہا ہوں. تو پریزیڈنٹ صاحب آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس تمغہ حسن کارکردگی دے رہے ہیں, تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا, جی کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یو آر جوکنگ ود می؟ کہتے نہیں فردوس صاحب, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب ضیاء الحق ان دنوں شاید پریزیڈنٹ تھے, تو وہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس آپ کو کر رہے ہیں, تو آپ قبول کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کون کم وقت قبول نہیں کرے گا, تھینک یو سو مچ. اچھا وہ کہ اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے, بند کر دیا. اب مجھے یقین نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ ڈی سی ہے کون ہے, کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا کیا کیا ہے. مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, میں ساری رات نہیں سویا. صبح 7 بجے کی ریڈیو پہ خبریں پہلے ہوتی ہیں, تو 7 بجے میں صبح 7 بجے کا انتظار کروں کہ میں ریڈیو پہ خبریں سنوں کہ واقعی ہے بھی یا نہیں ہے, چونکہ وہ ریڈیو پہ بھی اناؤنس ہوتے تھے. تو صبح 7 بجے میں نے 14 اگست کو ریڈیو لگایا, تو خبریں خیر ساری ہوئیں. اب میں انتظار میں ہوں کہ انہوں نے کہا جی صدر صاحب نے پرائڈ آف پرفارمنس میں مختلف اعزازات سے مختلف شخصیات کو نوازا ہے جن کے نام یہ ہیں. تو وہ اور باقی پہلے وہ آیا, اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس کے نام آیا. تو میرا پہلے صبیہ خانم کا اناؤنس ہوا, نصیب کرے, پھر استاد نصرت فتح علی خان کا اناؤنس ہوا گائیکی میں, پھر میرا ہوا فردوس جمال کو اداکاری میں. تو تب مجھے یقین آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو بس یہ واقعہ ہے. اب یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ مجھے صبیہ خانم کو اور استاد نصرت فتح علی خان کو ایک ہی دن پرائڈ آف پرفارمنس ملا. آپ سے جہاں بھی ملاقات ہوئی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا بہت گہرا مطالعہ ہے. آپ ہسٹری پہ بھی بات کرتے ہیں, آپ ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہیں, آپ اسپریچویلٹی پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کیا بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں؟ میرے نزدیک ایک تو ایکٹر ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایکٹر کا عالم ہونا شرط ہے, مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ چیزوں کو اسیس کر سکے, چیزوں کی جو کیمیا ہے اس کی کیمسٹری سے واقف ہو, سوشیولوجی سے, یعنی اس کے پاس جتنے بھی علوم ہیں, انسانی بھی اور روحانی بھی اور دینی بھی, جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں اس دنیا میں, ان سب کا تھوڑا تھوڑا ادراک ہونا چاہیے. جیسے اب میں نے مت چلے کا سودا کیا تو وہ تھا تصوف میں, اسپریچولزم, اور وحدت الوجود میں بھی اس میں تھا, اور وحدت الشہود بھی تھا, ہما اوست بھی تھا, ہما از اوست بھی تھا. تو مجھے ان تمام چیزوں کا علم اصل میں ایک تو اللہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے, دوسرا
مجھے ایسے کام کرنے کو, ایسے ڈرامے کرنے کو ملے, ایسے کردار کرنے کو ملے کہ اس میں وہ چیزیں موجود تھیں. تو پھر اگر مجھے سمجھ نہیں بھی آتی تھی تو میں پوچھ بھی لیتا تھا. دوسرا یہ کہ کوئی کردار ملتا تھا تو ہم کتابوں سے کنسلٹ کر لیتے تھے. مثلا کوئی تصوف کے بارے میں یا کوئی تاریخی کردار ہوتا تھا تو پھر میں جا کے وہ لائبریریوں میں جا کے وہ کتابیں پڑھتا تھا کہ یہ کردار ہے کیا. شاید آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اچھے لکھنے والے بھی ملے. اشفاق احمد صاحب کا ذکر آپ نے کیا, بانو قدسیہ آپا کے ساتھ آپ نے کام کیا اور آپ کو موقع ملا بہت اچھے لکھنے والوں کے ساتھ. کردار اچھے لکھے گئے تھے اس لیے آپ نے اچھا پرفارم کیا, یا یہ کہ نہیں آپ کے اندر کی جستجو اور آپ کے اندر کی لگن اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ نے ایک عام سے بھی کسی لکھے ہوئے کردار کو بہت بہترین بنا دیا؟ نہیں, میں اس کا کریڈٹ خود نہیں لوں گا. میں ان لکھنے والوں کا, جیسے اشفاق صاحب ہیں, بانو آپ ہیں, امجد اسلام امجد ہیں, اور سلیم چشتی اور بہت سارے ہمارے جتنے بھی لکھنے والے ہیں, وہ بہت اچھا انہوں نے لکھا, بڑا اچھا لکھا. میں صرف یہ کہوں گا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے حصے میں یہ کردار ہے, تو دس از مائی گڈ لک. اچھا, دوسرا جو ہے جو میں نے اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت کیا, وہ بھی کریڈٹ گوز ٹو دوز ڈائریکٹرس جو میرے اساتذہ جو ہدایت کار تھے, جو ڈائریکٹرس تھے, مجھے بڑے اچھے ملے. جیسے یاور حیات کو میں زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں, ان کی کمپنی میں نے زیادہ مجھے ملی. پھر رائٹرز جو ہے, حسین اشفاق صاحب کی جو میں نے ڈرامے کیے, اور پھر امجد کے جو میں نے ڈرامے کیے, مسٹر امجد کے, ایون اصغر ندیم سید کے, سلیم چشتی کے, تو وہ انہوں نے کردار ہی بڑے اچھے لکھے. اب یہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میری سمجھ میں وہ شاید کردار تھوڑے بہت آ گئے تو میں ان کو ریپروڈیوس کرنے کا مجھے موقع ملا, یا اللہ نے توفیق دی کہ میں ان کرداروں کو ریپروڈیوس کر سکوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈرامہ واقعی زوال پذیر ہے پاکستان میں, اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کنٹینٹ وائز اگر ہم اس کے موضوعات کو لیں سامنے, اور جو آرٹ جو کرافٹ ہے ڈرامہ نگاری کا, وہ زوال پذیر ہے بہت بری طرح. مثلا یہ ٹریجڈی ہے نا کہ حسینہ معین جیسی لکھنے والی وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے, امجد اسلام امجد جیسا زبردست رائٹر گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اصغر ندیم سید ہو گیا, نور الہدا شاہ ہیں, نور الہدا شاہ, ایسے لوگ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بجائے خود ایک زوال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنے تنزل کا شکار ہے. ڈرامہ تو دور کی بات ہے کہ ہاں کہ وہی بات ہے نا کہ غالب کہتا ہے کہ ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعار کی, اب آبروئے شیوئے اہل نظر گئی. تو جو بل ہوس ہے جس کو حسن کا ایسیٹکس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہ شاعری کا نہ ادب کا اس کو پتہ ہے, وہ حسن پہ بات کر رہا ہے, ادب پہ بات کر رہے ہیں, جس کو جو ادب جس کو چھو کر نہیں گزرے. تو یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی, جب جو غبی لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر آ جائیں, سب سٹینڈرڈ لوگ اوپر آ جائیں, اور جو سٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں, جو ذہین لوگ ہوتے ہیں, وہ نیچے چلے جائیں. تو یہ کسی بھی ملک کی, کسی بھی معاشرے کی بدقسمتی ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے تو انڈسٹری کو بہت کچھ دیا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ انڈسٹری نے آپ کو اسی حساب سے واپس بھی کچھ دیا؟ نہیں, ہماری انڈسٹری, اگر یہ انڈسٹری ہے تو پہلے تو انڈسٹری ہے نہیں, میں مانتا ہی نہیں. یہ سارے اتفاقات ہیں, ایک حادثہ ہے, ہو گیا. ہماری جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جو باقی انسٹیٹیوشنز کا حال ہے وہی اس کا بھی حال ہے. تو اس لیے میں توقع نہیں کرتا, توقع صرف اور امید اللہ سے رکھنی چاہیے. باقی جو کچھ بھی مجھے دیا مجھے میرے ویورز نے یا میرے انسٹیٹیوشنز نے, میں سمجھتا ہوں کہ یا میں نے کچھ لیا ان سے تو یہ میرا نصیب ہے, اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے کہ جو میرے حصے کا تھا وہ مجھے ملا, اور جو میں کر سکتا تھا, جتنا میری ہمت تھی, میں وہ کیا بھی اور کر بھی رہا ہوں. تو میرا خیال ہے دیر از کوئی نو ریگریٹ ایٹ آل. تو میرا اگلا سوال پھر یہ ہے کہ کیا آپ یو آر این آپٹمسٹک پرسن, آپ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں؟ آئی
आई एम, वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, चूँकि कुरान का हुक्म है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जब ये हुक्म है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो मुसलमान को, मोमिन को ऑप्टिमिस्ट ही होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। तो अगर आपको एक और ज़िंदगी मिले तो उसमें क्या वो चीज़ होगी जो आप करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी तो आपने प्लान नहीं की हुई थी, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आप डिफरेंट तरीके से अगली ज़िंदगी में करना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मैं कभी भी, मेरी जो फितरत है उसमें जो ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने अता की, मैं उसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर ज़िंदगी और कोई हो सकती है जो मैंने गुजारी है, और आइंदा भी अगर अल्लाह ने मुझे दूसरी कोई ज़िंदगी हुई तो जो मेरे अल्लाह की रब की मेहरबानी होगी, जो मेरा रब मुझे बनाना चाहेगा वो सर तस्लीम खम है, तो वो जो अल्लाह मेरा चाहेगा, क्योंकि मैं उसको खालिक व मालिक मानता हूँ। मैं जो कुछ आज हूँ ये भी मैंने नहीं प्रोग्राम किया था, मैंने प्लान नहीं किया था, मैं कभी किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करता। अल्लाह पे मेरा तवक्कुल तब भी था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा, और अब कोई दूसरी ज़िंदगी मिली तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह मुझे उन्हीं इसी तरह मुतवक्किलीन में पैदा करे। और मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, नो रिग्रेट, कोई अल्लाह से नौज़ुबिल्लाह कोई शिकवा नहीं, बल्कि शुक्र का ही है, और अल्लाह का शुक्र है इस ज़िंदगी पे भी। आइंदा की ज़िंदगी में भी अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे शाकिरीन में से ही रखेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपके बारे में लोग नहीं जानते, जो फिरदौस जमाल को हम स्क्रीन पे देखते हैं, क्या वही मुकम्मल फिरदौस जमाल है? नहीं, वो जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं वो तो मेरे जुज़ है, मेरे अज्जा हैं। ओके। मेरा कुल तो कुछ और है। जुज़ होता है, कुल होता है। तो जो तख्लीक होती है, जैसे एक पेंटर है, वो एक तस्वीर बनाता है, वो उसका कुल नहीं होता, वो उसका जुज़ होता है। इसी तरह किरदार है, मैंने जितने किए हैं वो जुज़ियात में है, मेरा कुल कुछ और है। क्या है मुझे नहीं पता, और मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। बस यही कहता हूँ कि बस मैं काम सा बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे ख़ास बंदा बना दिया, ये उसकी मेहरबानी है। ज़िंदगी को समझ पाए आप? कोशिश की, कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई कि ज़िंदगी है क्या, लेकिन बहरहाल बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए, और ज़िंदगी अल्लाह ने अगर दी है, इसको कोशिश करना चाहिए कि जैसे एक अच्छा इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, और अपने लिए नहीं, अपने लिए भी शायद गुजारे, लेकिन कोशिश ये करे कि उस ज़िंदगी का दूसरों को कोई फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत Thank you. शुक्रिया, आपके चैनल का भी, और आप ख़ुद चूँकि मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और आप चूँकि मुझसे अलग नहीं हैं, हमारा ऑलमोस्ट खून भी एक ही है, तो आपसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कम ही लोग मुझे जानते होंगे जितना आप मुझे जानती हैं। तो सवाल भी आपने उसी अंदाज से किए जो और शायद ना कर सके, लेकिन आपका शुक्रिया। आप मुझसे छोटी है, मेरी बहन छोटी है आप, लेकिन मैं फिर भी बड़े होते हुए भी आपको शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपके घर पर अल्लाह अपनी बरकतें रहमतें करे, और आपके बच्चों सबको अल्लाह अपनी ज़ुबान। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।